الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا. محترم حضرات، حاضرین مسجد، کرونا کا دور چل رہا ہے. پچھلے 1.5 سال سے پوری دنیا اور دنیا میں زندگی کے تمام شعبے متاثر ہیں. خان صاحب، پرانے دوست آج آپ آمنے سامنے ہیں. زندگی کے تمام شعبے متاثر ہیں. کاروبار متاثر ہیں، صحتیں متاثر ہیں، موتوں میں اضافہ ہوا ہے، بیماری میں اضافہ ہے، تعلیمی ادارے متاثر ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک سکون ہوتا ہے نا، اطمینان قلب، اطمینان زندگی، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو بالکل آدمی چلتا ہے نا، سامنے آسمان کی گھٹا نظر آتی ہے تو وہ چلتا رہتا ہے، لگتا ہے آسمان 1-2 میل ہے، اور پھر 1-2 میل پہنچتا ہے تو پھر آسمان اور آگے ہو جاتا ہے. ایسی حالت ہو رہی ہے. آج جی بیٹھے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، کاروبار کے رابطے ہیں ان کے. ابھی دوسری کرونا کی لہر سے ابھرے نہیں، تیسری کی خبر شروع ہو گئی پوری دنیا میں. اذا کرونا کی تیسری لہر آ رہی ہے. اور دنیاوی نقصان کے ساتھ ساتھ دنیا کا نقصان ہے، سب کو ہے. مزدور کو مزدوری والا ہے، سیٹ کو سیٹ والا ہے. جو جہاں ہے اس کو وہاں نقصان اور پریشانی ہے. اب میں اپنی مذہبی لائن کا آدمی ہوں، میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا دینی نقصان سمجھتا ہوں. میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا دینی نقصان سمجھتا ہوں. مسجدیں بند ہوئی تو اکثریت بے نمازی ہو گئی. جو نماز پڑھتے تھے، نماز کے پابند تھے، وہ بے نمازی ہو گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ موجودہ حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے میں 100% رجوع کرتے، اور مسجد نہ صحیح تو ہر گھر کو مسجد بنا دیتے. لیکن گھر تو ویران ہے ہی ہیں، مسجدیں بھی ویران کرتے. مدرسے بند ہوئے تو تعلیمی دیوالیاں نکل گیا مسلمانوں کا. اسکول اور مدرسے بند ہوئے تو تعلیمی دیوالیاں نکل گیا. بچے جو پڑھنے جا رہے تھے اسکولوں میں، مدرسوں میں، اب وہ کہیں کے نہیں ہیں. جوا، شراب، سٹا، نشہ، اس میں کوکین پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہاں صاحب غلط کہہ رہا ہوں تو بتاؤ، اس کی شرح 1.5 سال میں بڑھی ہے نہیں بڑھی ہے؟ چوری، بیٹریاں چرا رہے ہیں گاڑیوں کی، ٹائر چرا رہے ہیں گاڑیوں کے، سائیکلیں چرا رہے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں وہیں کے اوزار چرا رہے ہیں. کرپشن بڑھ گیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حالات کے ساتھ حالات میں اور سماج کے تمام شعبوں کے ذمہ دار اس کے ذمہ دار ہیں. ہم بھی ذمہ دار ہیں اور حاجی عرفان صاحب بھی ذمہ دار ہیں. سب ذمہ دار ہیں. اگر اپنی قوم کو
موجودہ پستی اور بدحالی اور تباہی بربادی سے اگر نکالنا چاہتے ہیں تو، ورنہ میرا گھر ٹھیک ٹھاک ہے اور پڑوس میں دائیں بائیں کی رہنے والے پڑوسی اچھے نہیں ہیں تو سکون میری زندگی میں بھی نہیں آئے گا۔ سر اٹھا کے ہم بھی کہیں سماج میں نہیں جی سکتے، قوم سے ہمارا نام جڑا ہوا ہے۔ اب میں مدرسوں کی جو حالت ہے وہ حالت ہے، میں سماج کی حالت بیان کروں؟ کورونا ہوا، لاک ڈاؤن ہوا، آکسیجن نہیں ملی، بیڈ نہیں ملے، دوائی نہیں ملی، انجیکشن نہیں ملے، لاکھوں لوگ مر گئے۔ جی اتنی سی قوم ہے سردار، بیدار ہو گئے۔ ہر گردوارے میں انہوں نے اسپتال بنا کے کھڑے کر دیے، ہر گردوارے میں 50-100 بیڈ کے اسپتال بنا کر کھڑے کر دیے۔ اور خان صاحب آپ نے پرانی عیدگاہ میں 4-5 بیگھے میں شفا خانے کو منتقل کرنے کا پروگرام بنایا، وہاں آپ نے کتے پیشاب کر رہے، معاف کرنا کہنے دینا۔ میں رمضان میں کرونا میں چل کر خود ان کمیٹیوں والوں کے پاس گیا، خود گیا 2-3 مرتبہ، اور میں نے کہا آپ اس کو فرسٹ ایڈ کے لیے شروع کیوں نہیں کرتے؟ غیر مسلم بھائی نے جتنے پیسے دے دیے اتنے لگ گئے کہ ہم سہارنپور کے سارے مسلمان بالکل ہی کمزور ہو گئے۔ کیا ہم 20-25 لاکھ مسلمان اگر 10-10 روپے بھی دیں تو مہینے 2 مہینے کے اندر وہ اسپتال فرسٹ ایڈ کے لیے چالو ہو سکتا ہے۔ ہاں جی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میری مسعود بدر سے بات ہوئی، انصاری ٹمبر والوں سے بات ہوئی، آپ ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں قوم کے، انہوں نے کہا 25 لاکھ روپے کی فوراً ضرورت ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھ چلو، ایک مسجد، ایک مسلمان کے دروازے پر، ایک سہارنپور شہری کے دروازے پر، ایک شہر کے کونسلر کو بلاؤ، اس کے ذمہ کام ڈالو، اس کے ساتھ مل کے اس کی گلی، اس کے علاقے کا ہم گشت کریں گے، اپنی قوم کے لیے، غریب انسانوں کے لیے ہم اپنی جھولی پھیلائیں گے۔ کیا ہے 25 لاکھ روپے؟ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال یہ تو چکے 2-3 ذمہ دار سامنے بیٹھے اس لیے بات آ گئی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے ہو تو بیدار ہونا پڑے گا، اور جانی اور مالی دونوں قربانی دینی پڑے گی، دونوں قربانی دینی پڑے گی۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں یہی کہہ رہا ہے، خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ یہ اللہ کی قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ نہ ہو خیال جس سے خود اپنی حالت کے بدل لیں۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اگر آپ ذمہ داری سے اس کام پر نہیں جا رہے ہیں، کوئی نتیجہ نکلے گا اس تجارت کا سلیم بھائی؟ کچھ نہیں نکلے۔ اور جہاں تک ہماری بات ہے بھائی، آپ کے سامنے ایک صاف آئینے کی طرح ہیں۔ پچھلے 35 سال سے ہندوستان بھر سے لاکھوں روپیہ چندہ کر کے لاتے ہیں اور آپ کے بچے بچیوں کو پڑھاتے ہیں۔ بلند شہر کا ایک بھی بچہ اور بچی آپ کے مدرسوں میں نہیں پڑھ رہا ہے، سب سہارنپور کے خاص آپ کے بچے بچیاں ہیں۔ ایک طالب علم نہیں ہے بلند شہر کا۔ اب کرونا میں پوری دنیا بھی بند ہے اور ملک بھی بند ہے، بمبئی تک نہیں جا سکتے، گجرات تک نہیں جا سکتے۔ 2 سال میں کم و بیش آپ کے اداروں کو 1 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے مسجد کے امام صاحب اس رمضان میں آپ کے پاس گئے تو بعض ساتھیوں نے جواب دیا، مدرسے میں بچے تو ہیں ہی نہیں، چندہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ارے بھائی 40 آدمیوں کا اسٹاف ہے، ہم نے الحمدللہ ایک کو بھی نہیں نکالا ہے اللہ کے فضل سے۔ جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھی کھا رہے ہیں۔ اب آپ 40 آدمیوں کی 10,000 روپے ایک آدمی کی تنخواہ بھی لگا لو تو 4 لاکھ ہو گئے، سال کے 50 لاکھ روپے تو یہی بن گئے۔ اور پھر چلو اسے بھی چھوڑ دو۔ آپ کی مسجد میں اب نمازیوں سے بات کر رہا ہوں، ایک امام ہے اور ایک مؤذن ہے یا نہیں ہے؟ 6,000 روپے امام صاحب، 6,000 روپے مؤذن صاحب کی تنخواہ ہے اور 15,000 امام صاحب کی تنخواہ ہے۔ پوچھ لو ان سے، آپ کے ایمان ہو
آپ زیادہ نماز پڑھتے ہو، ان کے پیچھے میں کم پڑھتا ہوں. سلیم بھائی زیادہ رہتے ہیں یا میں کم رہتا ہوں؟ کم سے کم جب تک یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کرونا چل رہا ہے، دنیا بند ہے، ملک بند ہے، مدرسے بند ہیں، اس وقت تو کم سے کم امام اور مؤذن کی کفالت کی ذمہ داری لے لو. لوگے بھائی نہیں لوگے؟ یا انہیں بھوکا پیاسے ہی رکھو گے؟ آپ کے امام صاحب کو 1 سال سے تنخواہ نہیں ملی ہے اور پچھلے سال کی تنخواہ رکی ہوئی ہے. اب مجھے کہیں جانے کا راستہ ہو تو میں جاؤں، باہر گھر سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے. ساری دنیا میں ایک ہی حال ہے. اس کے باوجود میں کرونا میں، لاک ڈاؤن میں خود ہائی شوگر کا مریض ہوں، انجیکشن لیتا ہوں. پورے رمضان میں نے دلی اور بلند شہر میں چندہ کیا ہے، اور جو بھی 10-5 لاکھ روپے ملے وہ لا کے 40 کے 40 ساتھیوں میں بانٹ دیے. اب میری مسجد کے نمازیوں سے خاص طور سے درخواست ہے، آپ جمعے کے بعد 10 روپے ڈالتے ہو، ذرا اسے بڑھا دو. 1 چائے روزانہ، 1 چائے کے روزانہ کے پیسے دے دو. جب تک یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ملک بند چل رہا ہے، مدرسے بند چل رہے ہیں، جب تک تو ساتھ دے دو بھائی. کیا نہیں دو گے بچوں؟ 10 روپے ڈال دو، تھوڑا 50 روپے ڈال دو، 100 روپے ڈال دو. یہی آپ کے 1000-2000 ہفتے سے امام مؤذن کی تنخواہ کا سہارا لگ جائے گا. اور اللہ اس صدقے کی برکت سے، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ جلد سے جلد اس عذاب کو پوری دنیا کے انسانوں سے اٹھا دے گا. اور یہ بات میری زبان ہے، بات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، صدقہ بلاؤں سے دور کرتا ہے. اس کرونا سے اربوں کھربوں روپے کے کاروبار کا نقصان ہوا ہے. کیا پتا ہزاروں اور لاکھوں اللہ کے راستے میں دینے سے یہ بھی اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا، اور جو اربوں خربوں کا نقصان خدا نہ کرے تیسری لہر آ گئی اور پھر لاک ڈاؤن لگ گیا تو پھر نقصان کے خطرات بادل منڈرا رہے ہیں. کیا پتا اللہ اس سے بچا دے. اللہ تعالی ہمیں حسن فکر اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نو خیال جسے اپنی حالت کے بدلنے کا، جب بچہ بھوکا روتا ہے نا تو ذرا کم روتا ہے، تو جیسے ماں کو دیکھتا ہے نا تو اور اپنے رونے میں تیزی کر دیتا ہے. یہ 2-4 ذمہ دار مجھے بیٹھے ہوئے نظر آئے نا میرے سامنے، تو میں نے بھی اپنا درد اور زیادہ بیان کرنا شروع کر دیا. کیا پتا میرا رونا ہی جو ہے اللہ کرے سب کے کام آ جائے، اللہ کرے سب کے کام آ جائے، اللہ کرے ساری امت کے کام آ جائے، اللہ کرے ہمارا اللہ سے مانگنا ساری انسانیت کے کام آ جائے. ہم تو اس نبی کے وارث ہیں جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کو ساری انسانی نہیں پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر دیا. اللہ سے مانگو، جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو صدقہ کرو، اپنے اپنے مقامی اور بیرونی تقاضوں کا، جانی مالی تقاضوں کا خیال رکھو. اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کے قدموں کو جما دے گا. رانا صاحب یہ میں سوچنا میرا نام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ بس ساری امت پر رحم فرمائے، ساری امت پر رحم فرمائے، ساری انسانیت پر رحم فرما دے. وما توفیقی الا باللہ.